اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 15 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لفظی ترجمہ بھی سن لیں۔ من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، وقامہ اور اس کی راتوں میں قیام کیا، ایماناً ایمان کے ساتھ، و احتساباً اور اجر کی نیت سے، یعنی شخص وہ مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، بے ایمان نہ ہو۔ یہ اس کے لیے فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ وقامہ اور اس کی راتوں میں قیام کیا، ایماناً و احتساباً، ایمان اور اجر کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ غفر لہ معاف کر دیے گئے اس کے لیے، ما تقدم من ذنب اس کے پہلے گناہ۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ پہلے گناہوں سے مراد یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی سابقہ زندگی کے تمام چھوٹے اور صغیرہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ کون سا اہم رکن ہے؟ تیسرا۔ یہاں پہ آپ تیسرا لکھ لیں ایک کی جگہ پر۔ روزہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار، یعنی بہار کا موسم قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس مبارک ماہ کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، پتہ چلا کہ ماہ رمضان بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آمد سے پہلے ہی انتہائی کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں ماہ رمضان کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ اس میں 70 گنا ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ہر فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس انداز سے تیاری کر لیں کہ اس کے روزے رکھنے میں دقت محسوس نہ ہو اور ہر قسم کے اخراجات ان کے پاس موجود ہوں۔ بعض لوگ اس ماہ کے اندر بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، کام بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے کئی بہانے بازیاں ان کی ہوتی ہیں اور وہ بہانے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر اتنا کمائیں یا اس انداز سے کام کریں کہ اس کے روزے رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں اور لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں نیکیاں کما سکیں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کے اندر 2-3 سوال بھی ہیں، تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھ لیں۔ حدیث کے مطابق ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت میں نے بتا دی۔ بہرحال اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ آپ اس کی اہمیت میں لکھیں گے اس کے جواب میں۔ دوسرا سوال، کس مہینہ کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے؟ تو یہ ماہ رمضان ہے جس کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ بنتا ہے، ترتیب کے مطابق ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ تو اسلامی مہینوں کے ترتیب کے مطابق جو اسلامی مہینے ہیں ان میں ماہ رمضان کا نمبر جو ہے وہ 9واں آتا ہے۔ یہ 9واں اسلامی مہینہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند سوالات بھی تھے
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کا ترجمہ، تشریح اور سوال اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔